السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، آمین۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی پہلی سٹوری کامران احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ کامران کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی میانی صاحب قبرستان کا ایک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک دفعہ ایک گور کن تھا اور اس نے یہ سٹوری کامران سے شیئر کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ قبروں پہ رات کے ٹائم ڈھیر سارے لوگ دیکھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور اتنے میں ان لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں کے قبر والے ہیں، ہم نیک تھے اور اللہ پاک نے ہمیں اتنی مہلت دی ہے کہ ہم روز رات کو 1 بجے سے 3 بجے تک باہر نکلتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ اس چیز کی ہمیں آزادی ہے۔ تو یہ سٹوری تھی کامران احمد کی چھوٹی سی، انہوں نے ایک شارٹ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا۔ بہت شکریہ کامران احمد۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ آج کی جو سٹوریز ہیں لسنرز، یہ بہت زیادہ ہارر ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بالکل بھی ان کو اکیلے بیٹھ کے نہیں سن سکیں گے۔ آج کی سٹوری ہمارے ساتھ ٹھٹھا سے شیئر کی ہے اویس نے۔ اویس کہتے ہیں کہ یہ کہانی بالکل سچ پہ مبنی ہے، اور ہم لوگوں نے خود اس کہانی کا، اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ اویس کہتے ہیں کہ ٹھٹھا میں ایک قبرستان ہے جو کہ کافی فیمس ہے، مکلی قبرستان۔ اس قبرستان کا یہ واقعہ ہے، اور یہ نہایت خوفناک ہے اور بالکل سچ پہ مبنی ہے۔ ٹھٹھا کا جو وہ مشہور قبرستان ہے جو کہ مکلی کے نام سے ہے، وہاں پہ رات 12 بجے ایک عورت کی رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور جن لوگوں نے اس عورت کو دیکھا ہے، وہ عورت سرخ لباس میں ہوتی ہے اور زیور سے آراستہ ہوتی ہے۔ جب آدھی رات ہوتی ہے تو اس عورت کی رونے کے اس عورت کی رونے کی آواز بہت زیادہ بلند ہو جاتی ہے، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ لیکن باشعور لوگ جانتے ہیں کہ اس قبرستان میں جنات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اویس کہتے ہیں کہ اس قبرستان میں 9 لاکھ قبریں ہیں، اور وہ 200 سال پرانا قبرستان ہے۔ وہاں پہ اب کسی کو بھی دفنایا نہیں جاتا۔ وہاں کی جو بلند دیواریں ہیں، وہاں پہ اندر جانے کا تو تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود دن کے ٹائم اور رات کے ٹائم وہاں پہ بچوں کی کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس اونچی دیواروں والے قبرستان میں کوئی بچہ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ بچے جنات کے ہیں۔ اور اویس کہتے ہیں کہ یہ بھی مشہور واقعہ ہے ادھر کا، کہ ایک قبر میں سے ایک بچہ رات کے ٹائم اٹھتا ہے۔ وہاں کا جو پہرے دار ہے، اس نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے چند لمحوں میں قبر میں سے اٹھا ہے، اور قبر سے اٹھ کر اس کے دیکھتے دیکھتے ایک بزرگ ضعیف آدمی بن کے چند لمحوں میں غائب ہو گیا ہے۔ وہ جو عورت ہے وہ سرخ لباس میں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص رات کے ٹائم ادھر سے گزر رہا تھا، یعنی کہ اس روڈ سے، جو قبرستان ہے وہ کافی پیچھے ہے۔ اویس کہتے ہیں کہ وہ میرے فرینڈ کے کزن تھے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوفناک عورت جو کہ انتہائی خوبصورت ساڑی میں ہے اور بہت زیادہ زیور سے آراستہ ہے، اس نے ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ جب اس کے چہرے پہ لائٹ پڑی تو اس کا چہرہ نہایت خوفناک تھا، اور وہ بہت اونچا رو رہی تھی۔ اس کی رونے کی آوازیں اتنی خوفناک تھی کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی قبرستان کی چڑیل ہے جس کے واقعات مشہور ہیں۔ یہ سٹوری تھی اویس کی، جو انہوں نے ٹھٹھا سے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اویس کہتے ہیں کہ کل جب میں نے میانی صاحب قبرستان کی سٹوری سنی تو مجھے یہ ذہن میں آیا کہ میں آپ کے ساتھ مکلی قبرستان کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ اویس، آپ کی سٹوری بالکل ٹھیک ہے۔ لسنرز، کچھ بالکل قبرستان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جس قبرستان میں ہم جاتے ہیں وہاں بھی ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہے وہاں کے گورکن سے، کہ رات 12 بجے کے بعد ادھر عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں۔
ایک عورت ہے جو کہ کالے لباس میں درخت کے نیچے کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور بہت موٹے ہوتے ہیں. وہ کئی لوگوں کو نظر آتی ہے. یہ سٹوری بالکل سچ ہے. قبرستان میں رات کے ٹائم یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور کچھ لوگ جادوگر ان کو چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ وہ آزاد جگہیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ انسان تو زندہ انسان نہیں ہوتے، اس لیے جو کہ غیر مرئی مخلوق ہے وہ وہاں پہ اپنا بسیرا کر لیتی ہے. ایک دفعہ میانی صاحب قبرستان کا ایک واقعہ میں نے بھی سنا تھا. وہاں پہ کوئی مکی ہیں اللہ والی جن کا ادھر مزار ہے. ان کے مزار کے باہر بھی کچھ لوگ ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ بھی سرخ لباس میں ہوتی ہے. اس کی شکل بالکل ان کی طرح ہے جن کا ادھر مزار ہے. وہ چند لمحوں میں ہی نظر آتی ہے اور زیور سے آراستہ ہوتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے. وہ وہیں کے جنات ہیں جو وہاں پہ لوگوں کو مختلف شکلیں بنا کر نظر آتے ہیں. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف. یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے خرم نے. خرم کہتے ہیں کہ یہ سٹوری لاہور کی ہے اور یہ ان کے جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے کچھ دور ایک محلہ ہے گڑھی شاہو کا. اس محلے کا یہ بالکل اصل اور سچ واقعہ ہے جو کہ کافی لوگوں نے جا کر ادھر اس کو سرچ بھی کیا ہے اور کافی جو کہ نیوز چینل والے ہیں وہ بھی ادھر گئے ہیں. خرم بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اس محلے میں ایک گھر تھا اور اس گھر کے اندر جنات تھے. شروع سے ہی وہ گھر خالی تھا کیونکہ ادھر مشہور تھا کہ وہاں جنات ہیں. اکثر بچے جب محلے میں کھیلا کرتے تھے تو جب ان کی کوئی بال وغیرہ بھی ادھر گر جاتی تھی تو وہ لوگ ادھر نہیں جایا کرتے تھے کیونکہ اس گھر میں جنات تھے جن کا وہ گھر تھا. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس گھر کو آ کر گرا دیا اور اس پلاٹ کو خالی کر دیا. جیسے ہی وہ گھر خالی ہوا وہ گھر ٹوٹ گیا، وہاں پہ پلاٹ بن گیا. تو اس گھر میں جو جنات تھے وہ وہاں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے وہاں کے محلے والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. ایک دفعہ ایک شخص صبح کے ٹائم 5 بجے اپنے کام کے لیے نکل رہا تھا تو وہ کیا دیکھتا ہے، جہاں وہ پلاٹ ہے اس پلاٹ کے اپوزٹ سائڈ پہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جس کا چہرہ انتہائی بڑا ہے اور آنکھیں بہت موٹی ہیں اور ناک بھی کافی لمبا ہے. اس کی جو گردن ہے وہ ٹیڑھی ہے اور اس کے پاؤں بھی ٹیڑھے ہیں. اس کے پاؤں اور ہاتھوں کے ناخن بہت لمبے تھے اور وہ بھی سرخ لباس میں تھی. وہ اس شخص کو بلا کر کہتی ہے کہ آؤ جی میری بات سنو. جیسے ہی وہ شخص اس کے قریب ہوا تو اس شخص کے منہ پہ اس نے تھپڑ مارا. تو خرم کہتی ہیں کہ وہ بزرگ شخص تھا. اسی ٹائم اس کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ وہ بھاگتا ہوا اگلی گلی میں گیا. جیسے وہ اگلی گلی میں گیا تو کچھ لڑکے باہر اپنے گھر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھ کے. تو وہ لڑکے بھی اسی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے. انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو انکل؟ تو اس نے بتایا کہ وہاں میں نے ایک عجیب و غریب حلیے کی عورت دیکھی ہے. جس پہ ان لڑکوں نے کہا کہ ہم بھی 1 ہفتے سے جب سے وہ گھر گرا ہے وہاں پہ ایک عجیب و غریب بدصورت عورت کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح خرم کہتے ہیں کہ ان کے محلے کے ایک لڑکے نے بتایا کہ وہ رات کے 1:30 بجے اپنے کام سے واپس آ رہا تھا تو اچانک اس کے سامنے ایک بدصورت حلیے کی عورت آئی جس کی گردن مڑی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ خاصا بڑا تھا. وہ عورت اس لڑکے کے پیچھے بھاگنے لگ گئی. وہ لڑکا بھاگتا بھاگتا نہ جانے کس کے گھر میں اندر چلا گیا اور اس کے بعد ڈرتا ہوا وہاں سے باہر نکلا اور اس لڑکے کو 102 104 بخار ہو گیا اور وہ مرتا مرتا بچا. کسی ڈاکٹر کی دوائی سے اسے آرام نہیں آ رہا تھا اور پھر اس کو ایک بابا جی کے پاس لے جایا گیا. اسی طرح خرم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ لوگ جو کہ ادھر قریبی شاپ تھی اس پلاٹ کے ساتھ ہی وہاں پہ رات کے 9-10 بجے اپنا کام کر رہے تھے کہ اچانک سے ایک عورت کی اونچی اونچی رونے کی آوازیں آنے لگیں. انہوں نے باہر شاپ سے نکل کر دیکھا تو ایک عورت اپنے گھٹنوں میں سر دیے اس پلاٹ کے کونے پر بیٹھی رو رہی ہے. وہ بہت زیادہ ڈر گئے. انہوں نے قریب جا کر پوچھا. انہوں نے سمجھا کوئی محلے کی عورت ہوگی. جیسے ہی اس عورت نے منہ اوپر کیا تو وہ انتہائی بدصورت وہی ٹیڑھی گردن والی عورت تھی
جو کہ اس پلاٹ سے باہر نکل آئی تھی، اس ٹوٹے ہوئے گھر سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہیں اپنی دکان کو کھلا چھوڑا اور اپنے گھروں میں بھاگ گئے۔ خرم کہتے ہیں کہ اب اس محلے کی حالت یہ ہے کہ اس محلے میں شام 6 بجے ہی سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ لوگ اتنے خوف زدہ ہیں۔ محلے کے بزرگ جو رات کے ٹائم فجر کے ٹائم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس چڑیل نے جینا دوبر کر دیا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ اب کسی عامل کے پاس جائیں گے اور اس کو ادھر لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ واقعات پرانے دوروں میں سنے جاتے تھے، لیکن آج کل کے ان دوروں میں بھی ایسی چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں۔ اب کوئی عامل آئے گا اور اس چڑیل کو قید کرے گا، کیونکہ اس چڑیل نے سب کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ یہ سٹوری تھی لاہور سے خرم کی، جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ خرم۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری عالم خان بھی لاہور سے بلونگ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کل سٹوری آپ نے سنائی تھی میانی صاحب قبرستان کی، یہ بالکل سچ ہے، اور میانی صاحب قبرستان میں جنات کا بسیرا ہے۔ وہاں پہ شام کے ٹائم ہی 6 سے 7 کے درمیان جنات بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ ایک نہیں کئی چڑیلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جو لوگ رات کے ٹائم ادھر جاتے ہیں کسی بھی کام کے سلسلے میں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے، تو ان کو وہاں پہ جنات نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کا ایک دوست کسی عامل کے پاس گیا اور اپنے کاروبار کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ اس عامل نے اس کو کچھ عمل وغیرہ بتایا اور اس نے اس کو کچھ چیزیں دم کر کے دیں، اور وہ کام اس نے قبرستان میں کرنا تھا۔ عالم خان کہتے ہیں کہ میرا وہ فرینڈ رات کے ٹائم عشاء کی نماز کے بعد اس قبرستان میں چلا گیا۔ کچھ انڈے تھے اور کچھ گوشت تھا جو اس نے قبرستان کے پاس اندر قبروں میں رکھ کر کچھ پڑھنا تھا، جس سے اس پہ کیا ہوا جادو ختم ہو جانا تھا۔ میرا وہ دوست کہتا ہے جیسے ہی میں اندرون قبرستان کے گیا، جہاں پہ دروازہ بہت دور رہ جاتا ہے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 سے 3 عورتیں ہیں جو کہ اتنے کہکے لگا کر قبرستان میں ہنس رہی ہیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ قبرستان میں اس ٹائم کون ہنس رہا ہے، اور قبرستان ہنسنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ کو جیسے ہی اس طرف کیا تو وہاں بڑی خوفناک 3 سے 4 عورتیں تھیں، اور وہ نہایت بدصورت تھیں، اور ان کے لباس کالے تھے، ان کے ناخن حد سے زیادہ بڑے تھے، اور ان کے پاؤں بھی ٹیڑھے تھے۔ میں نے جیسے ہی ان عورتوں کو دیکھا، میں اپنی ہر چیز چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اور وہاں پہ عالم کہتے ہیں کہ وہاں کے ایک گوہر کن ہیں، انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ اکثر و بیشتر یہاں پہ ایک بزرگ ہیں جن کی قبر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ رات کے ٹائم اپنی قبر میں سے گھوڑے کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ گورکن نے جیسے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی قبرستان میں رہتے ہیں اور اسی قبر کا مالک ہوں میں، مجھے کچھ مت کہو اور خاموشی سے صرف دیکھا کرو۔ اس دن کے بعد انہوں نے اس بزرگ کو کئی دفعہ اسی قبر کے اندر قرآن پاک پڑھتے بھی دیکھا ہے۔ قبر اندر سے روشن ہوتی ہے اور وہ قبر کے اندر بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کی گھوڑی ہے وہ بالکل قبر کی ان کے جو سر والی سائیڈ ہے ادھر بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ واقعات رات کو 1 سے 4 بجے کے درمیان رونما ہوتے ہیں، اور یہ سٹوری بالکل سچ ہے۔ جنہوں نے ان کو یہ بات بتائی انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ یہ واقعات ہوتے ہیں، اور وہ جو گھوڑی والے بزرگ بابا ہیں وہ کئی سالوں سے اس قبرستان میں نکلتے ہیں اور پورے قبرستان کا راؤنڈ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ پھر اپنی گھوڑی سمیت اس قبر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ نہ جانے وہ کون ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ اس قبر کے بزرگ ہیں، یا وہ جنات ہیں، لیکن جنات اثر رکھتے ہیں اور ساری رات قبرستان میں بھاگتے ہیں۔ چڑیلیں اس لیے وہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں، کچھ تو جادوگر چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ وہاں پہ جو درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ان کا بسیرا ہوتا ہے، اور قبرستان خالی ہوتا ہے، وہاں پہ انسان نہیں ہوتے، شور بالکل نہیں ہوتا، تو پھر ایسی چیزیں اپنی آماجگاہ بنا لیتی ہیں ان کو۔ قبرستان جب بھی جایا کریں اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر جایا کریں، کوشش کیا کریں کہ قبرستان میں گوشت مت لے کر جایا کریں، کیونکہ ایسی چیزیں گوشت پر ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور بالکل بھی خوشبو وغیرہ لگا کر بھی قبرستان والی سائڈ پہ نہ جایا کریں۔
یہ آج کی کچھ سٹوریز تھیں جو ہمارے سننے والوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ آپ سب کا. اور جنہوں نے ابھی تک میرے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر نہیں کی تو میرے ڈسکرپشن باکس میں میری ای میل آئی ڈی پر آپ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، اور کومنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. لسنرز، اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں اور اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. جتنا ہو سکتا ہے نماز پڑھا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.